السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا چوتھا منظر پڑھنے والی ہوں۔ تو چلے ہم بلا تاخیر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سردی کی شام میں ہلکی ہلکی سی پھوار ایک انوکھا دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک کے منظر میں کھو کر سب بھول چکی تھی۔ اچانک وانیا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم کل واپس جا رہی ہو؟ لوجین نے سامنے سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگی۔ ہاں جانا تو پڑے گا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی یہاں آئی تھی۔ وانیا نے پھر سے بات کا سلسلہ جوڑا۔ آنٹی تمہارے لیے فکر مند ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کتنا عرصہ یوں اس سسرال میں رہو گی؟ یہ تو تمہارے سسر نے رکھا ہوا ہے، جب وہ نہیں ہوں گے تو تم وہاں کیسے رہ پاؤ گی؟ کس رشتے کے آسرے پر زندگی گزارو گی؟ ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ ایک بیٹی بھی ہے تمہاری اور اب تو تمہارا بھائی رشتے تلاش کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کوئی دوسرا مرد تمہاری بیٹی قبول کر لے گا؟ لوجین اطمینان سے مسکرائی۔ تمہارا ایک بیٹا ہے اور تمہیں طلاق ہو چکی ہے، پھر بھی ایک ڈاکٹر تم سے شادی کرنے کو راضی ہے۔ کیا وہ تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کو قبول کر لے گا؟ وانیا کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ہاں، کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہے اور جیسے محبت کو دل میں چھپا کر رکھا جاتا ہے یوں ہی وہ یہ نکاح اپنے گھر والوں اور اپنی بیوی سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ رہی بات میرے بیٹے کی، تو نہ ڈاکٹر میرے ساتھ مسلسل رہنا چاہتا ہے کہ جو کسی بات پر اعتراض بنے اور نہ اسے میرے بیٹے سے کوئی مسئلہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوب کو بھی چاہا جاتا ہے، اس لیے وہ میرے بیٹے سے بھی پیار کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد لوجین نے سوچتے ہوئے کہا، تو یہ شادی خفیہ کی جا رہی ہے۔ کیا تمہاری نانی کو اس بات کا علم ہے؟ کیا وہ تمہیں اس غلطی کی اجازت دے دے گی؟ اس کے سوالات پر وہ پرسکون انداز میں مسکرائی۔ مجھے معلوم تھا تم اس فیصلے پر اعتراض کرو گی، تبھی میں تمہیں بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ دیکھو لوجین، میری ماما اور پاپا کی طلاق کے بعد میں ہمیشہ اپنی نانی جان کے پاس ہی رہی ہوں۔ میرے ماما پاپا دونوں نے شادی کر کے گھر بسا لیا تھا۔ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے؟ پاپا کو تو ویسے ہی بیٹیوں سے نفرت تھی، وہ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جبکہ ماما جو رکھنا چاہتی تھی انہیں نانی نے مجبور کر دیا کہ ان کی آگے شادی کر دی جائے، مگر ہر رشتے پر یہی شرط تھی کہ میں ماما کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر آخرکار نانی نے مجھے ہمیشہ کے لیے بیٹی بنا کر رکھ لیا اور ماما کو رخصت کر دیا۔ کیا تم اور میں بے خبر ہیں کہ ہمارے ملک میں طلاق کے بعد مرد کی نسبت عورت کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اچھا رشتہ مل جانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لوجین نے اس بات پر تائید میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ تو المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اسی لیے نانی میرے اس رشتے پر مانی ہے کہ جو رشتہ آتا تھا وہ میرے بیٹے کے لیے شرطیں لگا دیتا تھا۔ یوں اس رشتے میں یہ فائدہ نظر آیا کہ میں نانی کے ساتھ رہ سکتی ہوں اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ رہے گا۔ باقی خرچ اور ساتھ رہنے والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا کہتی ہو تم؟ لوجین نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سنو، تمہارے سسر نے کہا تھا کہ وہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ لوجین نے فکر مندی کے عالم میں سر ہلایا۔ کچھ علم نہیں، البتہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے پیراگون والے مکان کا جو بقایا قرض رہتا ہے اس کے لیے فکر مند ہیں اور نویان کے حصے سے دے کر چکانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس متعلق انہوں نے اشارہ تو کیا تھا مگر دوبارہ بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے خود کلامی کے عالم میں سوچتے ہوئے کہا۔ وانیا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے قرض تو اب ختم ہی ہونے والا ہے، فرقان بھائی کو معلوم ہے میرے پاس اتنا کرایہ تو آ ہی جاتا ہے کہ میں 2 ماہ میں ان کا قرض آسانی سے ادا کر سکتی ہوں۔ اللہ کا فضل ہے اس نے ہمارا پراپرٹی کا کاروبار جما دیا تھا، ہر ماہ مکانوں اور دکان کا کرایہ آتا رہتا ہے اور ہم فارغ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ورنہ میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ اتنی تعلیم کے باوجود مجھے کوئی نوکری نہ مل سکی، میرا تو بس یہی ذریعہ ہے خرچے پانی کا۔ وانیا نے سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو، ملازمت تو کہیں مل نہیں رہی، اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار چل رہا ہو تو یہی غنیمت ہے۔ تمہارے سامنے ہمارے گھر کا سرکٹ بھی نانی کی پینشن سے چل رہا ہے، ورنہ میری بھی کون سی نوکری لگ سکی ہے۔ تنگ آ کر شادی کے لیے ہاں کی ہے میں نے۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک وانیا بول پڑی، کہیں وہ تمہاری شادی کا فیصلہ تو نہیں کرنے والے؟ لوجین نے اسے گھورا تو وانیا نے سنجیدہ سی صورت بنا لی۔
ہاں نہ تو کیا معلوم انہیں تمہاری جوانی میں بیوگی کی فکر کھا رہی ہو اور وہ تمہارا رشتہ کروانے کا سوچ رہے ہوں۔ لوجین نے جھنجھلاہٹ میں کار کے ڈیشنگ بورڈ سے فیشن میگزین اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وانیا کی ہنسی فوارے کی مانند پھوٹ نکلی اور لوجین کا منہ لال نیلا ہونے لگا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ وانیا نے ہنسی ضبط کی اور اسے یاد دلانے لگی کہ اس کے سسر عورتوں کے وقت پر نکاح کے کتنے بڑے حامی ہیں۔ وہ جب بھی اس کے سسرال اس سے ملنے آتی وہ اس سے سمجھانے لگتے اور اپنے خاندان کی داستانیں سنانے لگتے اور بتاتے کیسے انہوں نے اپنی 40 سال کی بیوہ بہن کا نکاح کروا کر گھر بسایا تھا اور خاندان کی دوسری عورتوں کے بھی طلاق اور بیوہ ہونے کے بعد رشتے کروا کر مسئلے حل کرواتے رہے ہیں۔ وانیا کی یہ بات یاد کرواتے ہی لوجین کا موڈ مزید بگڑ چکا تھا۔ اس نے وانیا کو بتایا کہ انہوں نے 3 ماہ پہلے اس سے اس سلسلے میں بات کی تھی مگر اس نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی مگر وہ وانیا کو یقین دلا کر خود بے چین ہو چکی تھی۔ ایک انجانا خوف اسے بے سکون کر رہا تھا۔ سامعین حضرات، آج میں نے اپنے ناول کا 4تھا منظر پڑھا ہے۔ یہ ناول جاری ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا۔ اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔